ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، جو شب برات کی رات ہے یہ بہت ہی عظیم رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کسی بھی ٹائم بند نہیں ہوتے۔ کسی بھی ٹائم آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں جس طرح آج ہے شب برات، یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ جس طرح مارکیٹ میں چیزیں تو آپ کو ہر وقت ملتی ہیں، لیکن عید کے موقع پر مختلف موقعوں پر کہتے ہیں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ شب برات جو ہے یہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ اللہ تعالیٰ خود بندے سے کہتا ہے مانگ مانگ، آج مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو محترم حضرات، یہ جو رات ہے یہ مانگنے کی رات ہے۔ جو جتنا مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق۔ لیکن یہ جو شب برات ہے اس کے مختلف نام ہیں، اس لیے یہ جو رات ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ یعنی کہ جہنم سے بری ہونے کی یہ رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں جو دستاویزات ہیں یہ مرتب اس رات میں ہوتی ہیں۔ کس نے کب مرنا ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ اپنی شادی کی تیاری میں ہوتے ہیں، ان کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ بازار میں پھر رہے ہیں لیکن ان کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ شب برات جو ہے یہ بہت ہی عظیم و شان رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس رات کو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری موت لکھی جائے، ہمارا نامہ اعمال لکھا جائے، اس وقت اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، درود پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، تو یہ کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور اگر دوسری طرف اگر کوئی بندہ شراب نوشی میں بیٹھا ہے، مصروف ہے، جوا کھیل رہا ہے، آتش بازی میں مصروف ہے، رشوت 2 نمبری کر رہا ہے، اس کا اعمال نامہ لکھا جائے تو مجھے بتائیں فائدے میں کون جائے گا؟ وہ جائے گا جو عبادت میں مصروف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال نامہ اس رات کو لکھا جاتا ہے، دستاویزات مرتب ہوتی ہیں، یہ بجٹ کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اور فرشتے ہمارے حق میں گواہی دیں کہ مولا تیرے بندے تو عبادت میں تھے، ان کو تو ہم نے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں دیکھا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں دیکھا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے آتے ہیں کہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو عبادت میں مصروف تھے، عبادت تیرے ذکر میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں حضور یا اللہ انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تو وہ مزید ان کا دل میں خوف بڑھ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ مانگ کیا رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تو مزید ان کا جذبہ بڑھ جاتا، پھر وہ مزید عبادت کرتے۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، ویسے ہی آیا بیٹھا تھا کسی کام کے سلسلے میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو محترم حضرات بتانا مقصود یہ ہے، یہ ہم سب کا جمع ہونا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ جو شب برات ہے اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق
کل امر حکیم حامیم، اور قسم ہے کتاب مبین کے اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں اتارا، برکتوں والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک سے یہ استدلال کرتے ہیں، تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت اکرامہ فرماتے ہیں اور ایک صحابہ کرام کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ لیلہ، یہ جو ہے قرآن پاک میں لیلۃ مبارکاتن سے مراد یہ شعبان کی 15ویں ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کے میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ادھر میں یہ ذکر آ رہا ہے سورہ دخان میں کہ قرآن پاک کے نزول کا ذکر یہاں بھی ملتا ہے۔ اس سوال کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ قرآن پاک کے نزول کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نزول تقدیری، ایک ہے نزول حقیقی۔ قرآن پاک لوح محفوظ پر شب برات میں لکھا گیا، قرآن پاک لوح محفوظ پر شب برات میں لکھا گیا، اور قرآن پاک کا باقاعدہ نزول جو ہوا وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اس لیے علماء کرام اس کا یہ جواب دیتے ہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے کہ اسے کیا مراد ہے۔ جو علماء نے جواب دیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو محترم حضرات، شب برات بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے سوائے مشرک کے، اور کینہ جو شخص دل میں رکھتا ہے اس کے تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین کر لیں، مختلف روایات سے ثابت ہے کہ جس کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ 8 لوگ ایسے ہیں، 8 لوگ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ 8 لوگ ایسے ہیں۔ اب وہ 8 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، اب اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ شرک سے مراد کیا ہے۔ شرک کی عام فہم آسان لفظوں میں اگر میں تعریف کروں کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم کسی اور کی عبادت کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، جس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے گئے، وہاں پر میرے آقا نے خطاب فرمایا، بخاری جلد اول کی حدیث ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ان تنافسوا فی الدنیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں، دنیا میں تو لوگ مبتلا ہیں، باپ اور بیٹا پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا میں مبتلا ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دنیا میں مبتلا ہیں، دوست ایک دوست دوسرے سے لڑ رہا ہے، دنیا میں مبتلا ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو سلام کلام نہیں کرتے، دنیا میں مبتلا ہیں۔ لیکن شرک کون کرتا ہے؟ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتا ہے اور اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو مولوی صاحبان کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے۔ گویا کہ شرک اتنا سستا ہو گیا کہ مارکیٹ میں اتنا نمک بھی سستا نہیں ہے جتنا شرک کا فتویٰ سستا ہو گیا۔ اور وہ شرک کا فتویٰ لگانے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو ایک مسلمان کو مشرک کہہ رہے ہیں، مسلمان کے ایمان کو، مسلمان کو ایمان سے فارغ کر رہے ہیں اپنے فتوے سے، کیا ہمارا ایمان بچے گا؟ محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے قسم کھائی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر آج جب آقا علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ شرک نہیں کرے گی میری امت، آج کوئی مولوی اگر فتویٰ لگاتا ہے کسی مسلمان پر شرک کا، اس کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر میں اس کے ایک اور زاویے سے سمجھانے کی کوشش کروں، حدیث میں آتا ہے مجذوب بندہ جب کسی کے دروازے پہ جائے، لوگ اس کو دھکے دے کر نکال دیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ کوئی مجذوب کیا ہے، لوگ اس کو پہچانے ہی نہ، لوگ اس کو عام بندہ سمجھیں،
اس مجذوب بندے کی اللہ کی بارگاہ میں شان یہ ہے، جب وہ مجذوب بندہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم بارش ہو، اللہ کو وہ مجذوب بندہ اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، بارش برسا دیتا ہے، جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ مجذوب بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ایک مجذوب بندہ جسے دنیا جانتی بھی نہیں ہے، پہچانتی بھی نہیں ہے، دھکے دے کر گھر سے نکال دے، وہ اگر قسم کھاتا ہے اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جب کملی والے آقا نے قسم کھائی، جس آقا کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، جب وہ نبی قسم کھائے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، پھر اگر کوئی شخص حضور کی امت پر شرک کا فتویٰ لگائے تو اسے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور اگر حضور کی امت پر کسی مسلمان پر کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو جس پر لگا رہا ہے، جھوٹا فتویٰ لگا رہا ہے، اس کے الحمدللہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو عزت دیتا ہے، جو شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دیتا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے عطا فرماتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لا ورب العرش۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو محترم حضرات، شب برات کی رات جن 8 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں ایک مشرک بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جو مسلمانوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے۔ اب اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ کینہ رکھنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ذاتی طور پر کسی سے بغض رکھتے ہیں ذاتی رنجش کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ ایک بندہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور وہ نبی پاک کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ بغض رکھیں گے یہ عبادت ہے، اور اگر آپ ذاتی طور پر رکھیں گے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض کینہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو رکھتا ہے اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ظلماً، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا۔ اب یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار معاذ اللہ گستاخ رسول ہے، وہ اس وجہ سے اسے بائیکاٹ کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر کوئی بندہ ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی رشتہ دار سے تعلق ختم کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہر بات کا پہلو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر بدکار عورت ہو یا مرد ہو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی جو زنا کے عادی بن جائیں، توبہ بھی نہ کریں، یعنی کہ زنا پہ زنا کریں، توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، زنا کے عادی بن جائیں۔ ایک تو یہ کہ بندے سے غلطی ہو گئی، بندہ توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک بندہ یہ کہ توبہ پہ کرتا ہی نہیں ہے، زنا کو زنا سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں۔ اور اسی طرح والدین کے نافرمانی کرنے والا، اگر کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہے، اس نے والدین سے معافی نہیں مانگی، والدین ناراض ہو گئے، اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، اور وہ بندہ دنیا میں موجود ہے، والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر یہ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ بات انتہائی قابل غور ہے، یہ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ اب اگر آپ میں سیدھی اتنا بتا دوں تو پھر تو آپ ہر ایک کو کہیں گے آپ جہنمی ہیں، نہیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو تکبر کی نیت سے، تکبر کی وجہ سے تہبند کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، شلوار ہو یا کوئی تہبند وغیرہ کو نیچے رکھتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یعنی کہ غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، عام روٹین میں اس کی شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں یہ جو آج لوگ پینٹ پہنتے ہیں، نماز کے ٹائم فولڈ کرتے ہیں، اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس میں منع کیا گیا ہے۔
کہ فولڈ اس کو نہیں کرنا چاہیے، جس حالت میں اس طرح چھوڑ دیں، آپ کی تکبر کی نیت نہیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے کپڑوں کی سیٹنگ ایسی کرانی چاہیے کہ ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو۔ ٹخنوں سے اوپر کا حکم ہے، گھٹنوں سے اوپر کا نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شلوار کو اتنا اٹھائے ہوئے ان کی ٹانگیں ساری نظر آ رہی ہے، یہ بھی ذرا آداب کے خلاف ہے۔ صرف ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ شلوار درزی سے جب ناپ کروائیں، سلائی کپڑے کروائیں، اس کو کہہ دیں کہ میری شلوار کی سیٹنگ ایسی کریں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ میری بات آپ سمجھیں۔ اب اگر صرف اتنی بات کر دی جائے، میں بات کر دوں کہ حدیث میں آ گیا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے وہ جہنمی ہے معاذ اللہ، وہ حصہ جہنم میں جائے گا، اس کی میں تشریح نہ کروں، وضاحت نہ کروں، یہ نا انصافی ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہی حکم ہے کہ جو بندہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اور آپ غور کریں اس دور میں کیا ہوتا تھا، جو عرب کے سردار تھے وہ تہبند باندھتے تھے، شلوار تو پہنتے ہی نہیں تھے، تہبند باندھتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، جو سردار تھے وہ تہبند کو گھسیٹ کر چلتے تھے، تہبند کو گھسیٹ کر چلتے تھے، اور اس وقت غلامی کا دور تھا تو وہ غلاموں کو بتاتے تھے کہ ہم آپ سے افضل ہیں، آپ کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہم زمین پر گھسیٹ کر پھر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار کو رکھے گا تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس بندے کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی۔ اور 8ویں نمبر پر جو بندہ شراب کا عادی ہے، کثرت سے شراب کا استعمال کرنے والا ہے، اس بندے کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، شب برات کو۔ محترم حضرات، اللہ معاف فرمائے، شراب اسلام آباد میں بہت چلتی ہے۔ آپ صبح اگر اعلیٰ صبح نماز کے بعد روڈوں پہ واک کریں، فٹ پاتھوں پر آپ کو شراب کی بوتلیں ملتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھی ہیں، ہمیں تو شروع میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شراب کی بوتل کیا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، فٹ پاتھ پہ بڑی خوبصورت ایک بوتل پڑی تھی، میں نے دوست کو کہا یار اٹھا لیتے، اس میں کوئی گملہ وغیرہ لگائیں گے۔ اس نے کہا شاہ جی یہ شراب کی بوتل ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے شراب کی بوتل زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو محترم حضرات، یہ ہماری بدقسمتی ہے، جو بندہ شراب پیے اور دل سے توبہ بھی نہ کرے، شراب کا عادی ہو، اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ تو محترم حضرات، یہ وہ مقدس رات ہے کہ بدقسمت ہوگا جو اپنی بخشش اس رات کو بھی نہ کروا پائے گا۔ لہٰذا شب برات کو، ہم سب کو شب برات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا شب برات کو قبرستان تشریف لے کر گئے تو حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی۔ جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ میں آپ کی حق تلفی کروں گا؟ تو عرض کرنے لگی حضور نہیں، میں یہ سمجھنے لگی کہ آپ ازواج مطہرات کے ہاں کہیں تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنت البقیع میں گیا ہوں، یہ شعبان کی 15ویں رات تھی، شب برات کو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ تو میرے آقا نے صرف مثال دی، کیونکہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں وہ بہت زیادہ تھی، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مثال دی۔ تو پتہ چلا کہ شب برات کی رات قبرستان جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی سنت ہے۔ قبرستان ہم میں سے ہر ایک کو جانا چاہیے، روزانہ جائیں، ہر جمعے جائیں، ہر مہینے جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو سال میں تو کم از کم ایک رات تو چلے ہی جائیں، کیونکہ قبرستان میں جب آتے ہیں موت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے دل نرم ہوتا ہے، موت کی فکر پیدا ہوتی ہے، بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ بھئی یہ اتنے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، یہ آج ان مٹی کے نیچے پڑے ہیں، ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب خواتین کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، کہیں بھی آقا علیہ السلام نے خواتین کو قبرستان جانے سے منع نہیں فرمایا۔ یہ لوگ یہاں پر آ کر ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے آقا نے قبرستان جانے سے مطلقاً منع فرمایا تھا، مرد عورت چھوٹے بڑے سب کو منع فرمایا۔ بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب جاؤ قبرستان، اس میں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھو، وہ قحط سالی کا سال تھا، بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ گوشت رکھ سکتے ہو، تو پہلے والا حکم کیا ہوا، منسوخ ہو گیا۔ میری بات آپ سمجھو، تو قبرستان خواتین جا سکتی ہیں،
لیکن ایک شرط پہ جا سکتی ہے. یہ بات میں نے ٹیلی ویژن پہ آج بھی کی ہے, ابھی 10 سے 11 میں نے پروگرام کیا ہے, وہاں بھی یہ بات کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو بات اس ممبر پہ کرتا ہوں وہی ٹیلی ویژن پہ کرتا ہوں. قول و فعل میں تضاد نہیں ہے, میری ایک ہی تقریر ہوتی ہے, جو ادھر کروں وہ ادھر کروں. یہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوا کا رخ دے کر سیاسی مجمع اور تقریر کرتے ہیں, ذرا کچھ سفید پوش بیٹھے ہوں اور تقریر کرتے ہیں, ان پڑھوں میں چلے جائیں اور تقریر کرتے ہیں. نہیں, دین وہی ہے, ہم نے وہی دین پیش کرنا ہے. اب اخلاق کے دائرے میں رہ کر ایک بات ذہن نشین کر لیں, خواتین قبرستان جا سکتی ہیں لیکن بغیر پردے کے. خواتین نہ کالج جا سکتی ہیں, نہ یونیورسٹی جا سکتی ہیں, نہ مری جا سکتی ہیں, نہ کاغان جا سکتی ہیں, نہ ناران جا سکتی ہیں, نہ لاہور جا سکتی ہیں, نہ کراچی جا سکتی ہیں. بغیر پردے کے خواتین حج عمرے پہ نہیں جا سکتی, تو پھر قبرستان کیسے جا سکتی ہیں؟ پردہ کر کے خواتین قبرستان جا سکتی ہیں. قبرستان میں جا کر چیخ و پکار کرنا اسے اسلام نے منع کیا ہے. قبروں کی بے حرمتی کرنا اسے اسلام نے منع کیا ہے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ قبرستان میں جائیں, قبر پہ آپ بیٹھیں, کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں. یہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے اب یہ سسٹم شروع کر دیا, اگربتی موم بتی کیا لوگوں نے اگربتیاں لے کر جاتے ہیں, سارے قبرستان میں اگربتیاں جلا رہے ہیں, دھواں ہی دھواں لگا ہوا ہے اور پھول ڈالتے جا رہے ہیں. محترم حضرات, ٹھیک ہے آپ محبت کا اظہار کریں, تھوڑے سے پھول قبر پہ ڈال دیں, لیکن یہ جو اگربتیوں والے پیسے ہیں اور یہ جو آپ اتنے پھولوں والے پیسے ہیں, یہ اگر آپ اپنے پیارے بھائی رشتہ دار ماں کی طرف سے کسی غریب کو دے دیں, وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے, خدا کی قسم آپ کے پیارے کی روح آپ سے راضی ہو جائے گی. ہم دیکھا دیکھی چل رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرف ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اور اس رات کو بطور رسم کے ہمارا نہیں منانا چاہیے, بطور عبادت کے منانا چاہیے. اور اس رات کو عبادت کرنا, مولا علی راوی حدیث کے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو قیام کرو, عبادت کرو, دن کو روزہ رکھو. تو ہم سب کو اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے روزہ کیوں نہیں رکھتے, بھائی نفلی روزہ ہے. شریعت نے اگر ایک معاملے میں سختی نہیں کی تو ہمیں اختیار نہیں ہے ہم کسی پر سختی کریں. ہم کسی بندے کو رستہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ روزہ رکھو. تو محترم حضرات, اس رات کو خدا را فضولیات سے بچیں. اس رات کو آتش بازی کی نظر نہ کریں. بہت سارے لوگ آتش بازی, پتنگ, فلاں فلاں کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, خودکشی ویسے حرام ہے. اگر کوئی بندہ آتش بازی کی وجہ سے مر جائے اس رات کو, تو اس سے بڑا خودکش کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. اس لیے خدا را اپنی اولاد کی تربیت کریں, اس رات کو عبادت میں گزاریں. سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں, عشاء کے نماز کے بعد مختصر مسجد میں گھنٹے ڈیڑھ کا پروگرام اٹینڈ کریں. ہماری مسجد میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اس کے بعد آپ انفرادی عبادت کریں. عبادت کے حوالے سے بھی میرا مشورہ مولویوں سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سے نفل پڑھیں, صلاۃ و تسبیح فلاں فلاں فلاں. میں کہتا ہوں آپ صلاۃ تسبیح نہ پڑھو, آپ نفل نہ پڑھو. صلاۃ و تسبیح وہ پڑھے, بہت فضیلت ہے صلاۃ و تسبیح کی. نفل وہ بندہ پڑھے جس کی نمازیں پوری ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی ہے کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ بے شمار نمازیں ہماری قضا ہیں. میں نے اگر آپ کا 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے, میں قرضہ نہ دوں, میں آپ کو 2 سوٹ کپڑوں کے لے کر دے دوں تحفے میں, آپ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے یہ آپ خوشامد کر رہے ہیں, یہ آپ مجھے ٹرکا رہے ہیں, یہ آپ قرض سے جان چھڑا رہے ہیں. بھائی نماز ہم پر فرض ہے. نماز کا حساب ہم نے قبر میں بھی دینا ہے, قیامت کے دن بھی دینا, اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. ہم نمازیں ہماری قضا ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں. قرآن 11 مہینے ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں, رمضان کے علاوہ کھولتے نہیں ہیں. اور پھر اگر قسمت سے ہم مسجد میں آ بھی گئے شب برات کو, شب قدر کو, شب معراج کو, تو پھر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. محترم حضرات, آپ اگر 1000 نفل پڑھیں اور ادھر قرآن کا 1 رکوع پڑھیں, وہ 1000 نفل سے قرآن کا 1 رکوع افضل ہے. تو خدا کے بندو, یہ آپ لوگوں نے اپنے ہی معیار بنائے ہوئے ہیں,
اپنے معیار نہ بناؤ، جو دین نے معیار مقرر کیا اس معیار پہ چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ توبہ استغفار کی رات ہے، اور توبہ کا وہی طریقہ جو قرآن نے بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، خطا کر بیٹھو، تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ، میرے آقا شفاعت کریں گے، اللہ بخش دے گا۔ اب دنیا کا قاعدہ قانون ہے، میں اگر آپ کا دل دکھاتا ہوں معافی مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو پتہ چلا بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے، اور بارگاہ خدا بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ تو 2 نفل پڑھو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ شارق سے زیادہ قریب ہے، میرے آقا مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے، قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرو، سچے دل سے توبہ کرو، یہ طے کرو کہ ہم ڈٹ کر توبہ کرو کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس نقطہ نظر سے آپ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کو بخش دے گا۔ اور یہ جو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ معافی نامے جاری ہوتے ہیں، بھئی ہمیں معاف کر دو، اس طرح معافیاں نہیں ملتی۔ حقوق العباد کا قانون یہ ہے، حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے۔ حقوق العباد، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ واٹس ایپ سے، یہ آپ کو ٹویٹر پہ اگر پیغام چلا دیں گے، اس طرح حقوق معاف نہیں ہوتے بابا، ٹھیک ہے؟ جس کا دل دکھایا سب کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کس کو پتا نہیں ہے؟ سب کے سامنے پوری فلم موجود ہے کہ ہمارے کیا کرتوت ہیں۔ جس کا دل دکھایا ہے جا کر معافی مانگو، اللہ کو معافی مانگنے والا بڑا پسند ہے، اللہ کو معاف کرنے والا بڑا پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ باقی حسب توفیق جتنا اللہ نے آپ کو دیا صدقہ خیرات کریں، خود نہ کھائیں غریبوں کو بھی دیں، یہ نہ کئی ڈشز پکا کر کھاتے رہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ساری رات نفل پڑھے، فجر کی نماز قضا کر دے، اور نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان ایسے کرتے ہیں، ساری رات روڈوں پہ گھومتے ہیں موٹر سائیکلوں پر، ادھر جا رہے ہیں فیصل مسجد جا رہے ہیں، اس مزار پہ جا رہے ہیں، فجر کی نماز میں وہی 5 بندے ہوتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنے بھی ہم چکر دے رہے ہیں، یہ ہم صرف اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے، اللہ رسول کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ساری رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا